بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور وہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کس طرح ممکن ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کامیابی کی شرائط کیا ہیں، تاکہ ان شرائط کو سامنے رکھ کر جب سفر شروع ہوتا ہے تو پھر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی نمایاں طور پر 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اپنے نصب العین یعنی مقصد پر پختہ یقین ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضوں پر کے مطابق انسان پوری طرح محنت کرے، جو اس نصب العین کے تقاضے ہیں ان کی ادائیگی میں مکمل محنت کرے، اور تیسرا کہ محبت اور اخلاص اس کے دل میں ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں کامیابی کی۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس شعر میں بیان کیا: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر ایک بندے کا یقین ہی نہیں ہے اپنے نصب العین پر تو وہ پیچھے رہ جائے گا، اور اگر یقین ہے پختہ نہیں ہے تو پھر بھی پریشانی اور ناکامی کی طرف جائے گا۔ پختہ یقین کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر بھی وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کوشش جو ہے وہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے یقین کے بعد۔ اسی کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ اسے جلد نظر آ جائے گا۔ تو یہاں انسان کہا، مومن نہیں کہا، یعنی کوئی بھی انسان جب کوشش کرے گا تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اسی کامیابی کے یقین پر پوری کائنات متحرک ہے۔ اس کی 3 مثالیں صرف عرض کرتے ہیں۔ ایک سبزی فروش فجر کی نماز کے وقت منڈی کا رخ کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم اٹھوں گا اور جاؤں گا تو کامیابی ملے گی۔ اس طرح دودھ فروش گوالے تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے دودھ کا سلسلہ اور اس کے انتظام کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ٹرانسپورٹ سے وابستہ جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے بس کو، وہ ساری رات اپنی آنکھوں سے نیند کو دھو کر مصروف رہتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو منزل اس کا استقبال کرتی ہے۔ بس یہی حال زندگی کے ہر شعبہ کا ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی گفتگو کہ کامیابی کی شرائط کیا ہیں۔ اس کے بعد کامیابی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دنیاوی کامیابی، اور دوسری کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو جب کامیابی کی 2 قسمیں ہیں، انسان بھی 2 طرح کے ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو صرف اور صرف دنیا کے پیچھے کوشاں ہیں، مالک ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ دونوں کی کاوشوں اور کوششوں کا ذکر فرمایا، چونکہ جو دنیا اور آخرت کی کاوش کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، مالک نے ان کا پہلے ذکر فرمایا۔ ترجمہ فرمایا کہ جو شخص طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص خواہش مند ہو صرف دنیا کی کھیتی کا
اور ترقی کا تو ہم اس کو بھی دے دیں گے اسی دنیا میں، مگر وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کامیابی کی دو قسمیں ہو گئیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس دنیا میں ملین ڈالرز موجود ہوں لیکن وہ آخرت کی نعمتوں سے مکمل محروم ہو، کیونکہ اس کا ایمان ہی آخرت پر نہیں تھا۔ تو یہ ایک عام مسلمان جو دین کو نہیں مانتا وہ اس دنیا کی ہی طلب میں رہتا ہے، مگر پوری انسانیت سے مسلمان کی شان بہت ہی منفرد ہے، بہت ہی نمایاں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو دعا ہی یہی سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ بہت بڑا اہم، یہ ایک بڑی اہم دعا ہے۔ آج ہم نے پہلی بات اس پر یہ غور کرنی ہے کہ دنیا اور آخرت ان دونوں میں وسعت کے لحاظ سے کتنا فرق ہے، دنیا کتنی ہے اور آخرت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہم اس اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر آگے ہمارے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقابل کر کے بتایا کہ دنیا اور آخرت میں فرق کتنا ہے وسعت کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم کھا کر حضور نے فرمایا، دنیا کا تقابل جب فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 5 مرلے کا مکان ہے، ایک 10 کا، ایک کنال کا ہے، تو ہم بڑی اچھی طرح اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق سمجھانے کے لیے ایک مثال سے سمجھایا، اور حضور نے قسماً کہا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی یا ایسی ہے جیسے مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، مثلا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو نکالے۔ کیا خوب سمجھانے کا انداز ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر انگلی کو دیکھے اس میں کتنی تریائی ہے، پانی کتنا ہے اس کی انگلی پر۔ بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی تری اور جتنی پانی کی مقدار اس انگلی پر ہے، ایک وہ پانی ہے ایک سمندر ہے، تو سمجھایا یہ ہے کہ جو انگلی پر تری لگ گئی پانی کی یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے، یہ وسعت ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، اس میں محدود وقت کے لیے ہر شخص آیا، اور آخرت کی وسعت آپ نے سن لی۔ میرے حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ کا ارشاد ہے، فرمایا اس لیے دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا وہاں رہنا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زماں اور بھی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد کا نقطہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، سب سے بڑا اہم نقطہ ہے آج کا، تو آخرت پر ایمان اور آخرت کے لیے کوشش کرنے کا امپیکٹ اور اثر اس کی دنیاوی زندگی پر کیا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایک مسلمان آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے، اور جب وہ آخرت کے لیے کوشاں رہتا ہے تو اس کی آخرت کی اس کوشش کا امپیکٹ اور اثر دنیا کی زندگی پر کیا پڑتا ہے۔ وہ 4 فائدے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ارشاد فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جس شخص نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد آخرت کو بنا لیا اور اسی کے لیے ہر وقت کوشاں رہا، فکر کرتا رہا کہ میری آخرت ویران نہ ہو، اللہ رسول ناراض نہ ہوں، مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھ سے کسی کا حق ضائع نہ ہو، تو آخرت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہا،
کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دنیاوی امور جتنے بھی ہیں، افیئرز ہیں، معاملات ہیں، ان سب معاملات کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جاتا ہے، اس کے سارے دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ خود پورے کر دیتا ہے، پہلا فائدہ۔ نمبر 2، پھر فرمایا جمع اللہ شملہ، دوسرا فائدہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ 2، نمبر 3، وجعل غناء فی قلبہ، سب سے بڑا فائدہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے مگر اس کو طمانیت، اس کو سکون نہیں ہوتا، کہتا ہے 10 ہونا چاہیے تھا، ارب والا کہے گا 10 ارب ہونا چاہیے تھا، ہوس نہیں ختم ہوتی۔ اللہ اکبر، فکر آخرت سے رسول اللہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا، وجعل غناء فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا کہ اس میں ہوس ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا فائدہ، اللہ اکبر، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور چونکہ وہ آخرت کے لیے ہر وقت کوشاں رہا، اللہ رسول کی رضا میں کوشاں رہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، یعنی دنیا، وہ آخرت کے پیچھے گیا، دنیا اس کے پیچھے ہے۔ یہ 4 فائدے ہیں جو شخص آخرت کی فکر میں اور آخرت کی تیاری میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے باوجود آدمی آخرت کی فکر اور تیاری سے دور رہتا ہے اور گناہوں میں گرفتار رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا اہم سوال تھا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہم نے اختیار کرنی ہیں اور ہم اس ذلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دعا، اور دوسرا درود شریف اور استغفار، گناہوں کی معافی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کی رحمت کی وسعت، سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جیسے اس کی شان ہے اس طرح کے ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں جس شخص نے گناہ اور غلطیاں کی ہیں اس کی توبہ قبول کر لے۔ اور فرمایا جب رات ہوتی ہے، جب دن ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ اکبر، اور جب دن ہوتا ہے تو دن کے وقت اپنا دست کرم دراز کرتا ہے تاکہ رات کے خطا کاروں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک رات ایسا نہیں، بلکہ فرمایا یہ انداز کرم جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور دعا کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل و کرم مانگتے رہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی مؤثر چیز جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو مستجاب اور قبول ہی ہیں، لا شک فیہن، جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا دعوت الوالد، والد کی دعا، پھر مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ جب اس دعائیں اس طرح بندہ خود بھی مانگے اور اپنے والدین سے بھی کرائے تو پھر بندہ ایک آخرت کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ آخر میں بات یہ ہے کہ جو شخص ان ہدایات کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کی کیا شان ہوگی، وہ میں حدیث شریف عرض کرتا ہوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں رزق حلال کمانے کے 3 مقصد بتائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا میں حلال روزی کمائی، کس مقصد کے لیے؟ 3 مقصد، استعفافا عن المسألہ، تاکہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے، کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی ضروریات اپنی ہی آمدنی سے پوری کرے، پہلا مقصد۔ دوسرا وسعیا علی اہلہ، اپنے گھر والوں کے اہل و عیال کے اخراجات، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کمائے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے قرب و جوار کے ہمسایوں اور دوسروں لوگوں پر شفقت و مہربانی اور ان کی امداد کرنے کے لیے بھی رزق حلال کماتا رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جب زندگی گزار کے قبر کی مکمل زندگی گزار کے حشر والے دن رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا
تو اس کی عظمت کیا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جب رب کریم سے ملاقات کرے گا تو ہم کسی بلب کے نیچے بیٹھیں تو ہم پر روشنیاں پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص زندگی گزار کر جس وقت اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس پر نورانیت اتنی ہوگی، اسے خوشی اتنی ہوگی، تو اس وقت اس کے لیے کامیابی بہت بڑی ہوگی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے نور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہے ہوں گے۔ بالکل صحیح فرمایا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ نے۔ ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔